الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر کہ جن کے جد امجد
اولو العزم پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں تذکرہ نبوی کے ساتھ ساتھ تذکرہ ابراہیمی سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرتے رہے ہیں اور اپنی مجالس کو تذکرہ ابراہیمی سے سجاتے رہے ہیں۔ علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو عقل و خرد سے نوازا ہے، اس کو شعور کی عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو اختیار دیا، اما شاکرا و اما کفورا، کہ اپنی سواسدید پر عقل و شعور کی منازل کو طے کرتے ہوئے، یہ احساس کرتے ہوئے کہ اس کی منزل کیا ہے، وہ اللہ کا شاکر قدردان بھی بن سکتا ہے اور اس کا نافرمان بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردان بننے کی توفیق سے نوازے۔ لیکن عقل و شعور کی بنا پر اور اسی کی بدولت یا اسی پر انحصار کرتے ہوئے انسان کو یہ نہیں کہا کہ وہ حق اور باطل کو پہچاننے کی کوشش کرے، بلکہ رب کریم کا فضل و احسان یہ بھی ہوا کہ اللہ نے انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ قائم فرمایا، اور جو انسانوں کی ضرورت بھی تھی۔ اور ان انبیاء اور رسول میں کچھ انبیاء اور رسول ایسے ہیں جو اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ، ان کی اہمیت بہت بڑھ کے ہے۔ اس کی وجہ ایک تو اللہ کا فضل ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایفرٹ بہت زیادہ ہے، ان کی کارکردگی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انہی انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء جد الانبیاء کے لقب سے ملقب ہے، آج انشاءاللہ انہی کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے اور نوح علیہ السلام کی 5ویں پوچھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور تاریخ کے مطابق آپ کی عمر 175 سال تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ذکر سے، ان کے تذکرے سے قرآن مجید کے پاروں پہ پارے اللہ نے بھر رکھے ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بالکل واضح بیان فرماتے ہیں، اس میں جو سب سے بنیادی چیز ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں، ایسی فیملی میں، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جو بت پرست نہیں تھا صرف، بلکہ بت گر تھا۔ بت بنا بنا کر بیچنے والے کے گھر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی بات اور مکالمہ اور سب سے پہلا کارنامہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ یہیں سے شروع ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے پیارے نبی، میرے ابراہیم کا تذکرہ تو کیجئے ذرا، کیوں؟ کیونکہ وہ صدیق نبی تھے، اور ہاں
وہ اپنے والد گرامی سے سب سے پہلے مخاطب ہوئے اور کہا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے بابا جو کچھ کر نہیں سکتے وہ آپ کا کیا کر سکتے ہیں، اپنا کچھ نہیں کر سکتے وہ آپ کا کیا کریں گے۔ اور ساتھ ہی کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، پہلے بابا آپ کے پاس وہ علم لے کے آیا ہوں، وہ رہنمائی لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں تھی، میری بات کو میرے پیارے بابا مان لیجئے، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بات نہ مانیے، اس کے پیچھے نہ چلیے، وہ تو بڑا نافرمان قسم کا تھا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور ساتھ ہی کہا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، وہ رحمان جو ہے رحمان لیکن توحید کے معاملے میں ذرا بھی کمپرومائز نہ کرنے والے رب رحیم، رب رحمان، کہیں اس کا عذاب آپ کے پاس نہ آ جائے۔ بابا میری بات کو مان لیجیے عزیزان گرامی، لیکن جواب کیا ملا ساری باتوں کا؟ اگر یہاں پہ نوٹ کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بت گرد والد سے بات کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یا ابتی، یہ عربی گرامر میں اس کو ہم اسم تصغیر بولتے ہیں، تصغیر کا صیغہ بولتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے انتہائی انسان بالکل بچوگڑا بن کے بات کرتا ہے اور اپنے سامنے والے کو انتہائی احترام دے رہا ہے، اور کیا رہا ہے یا ابتی، میرے پیارے بابا جان، میرے پیارے والد گرامی، میری گزارش یہ ہے کہ اس بات کو، میری بات کو سن کر لیجیے۔ عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ والد اگرچہ بت گھر کیوں نہ ہو، آپ اس کو بتوں سے روکنے کی دعوت ہی کیوں نہ دے رہے ہو، لیکن کبھی بھی دعوت کے انداز اور اسلوب میں کوئی بھی ہو تب بھی انسان کو انتہائی زیادہ رفیق القلب اور رقیق القلب ہونا چاہیے، چاہے کہ سامنے والد ہو تو پھر انسان کو مزید بھی احترام، ادب اور ساری باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اور صورتحال اس طرح کی ہو قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بت گھر کے ہونے کے باوجود بھی انتہائی زیادہ احترام دیتے ہوئے بھی بات کر رہے ہیں۔ آگے سے رسپانس کا ملا اگر تو نے میری بات نہ مانی، اگر تو نے اس بات کو نہ چھوڑا جس کی تو مجھے دعوت دے رہا ہے، پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا، تجھے سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ عزیزان گرامی، خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی توحید کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے بے گھر ہوئے، اس کے بعد جب قوم کی باری آئی تو قوم بھی اسی طرح کا رویہ، اسی طرح کا سلوک لیے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے استقبال میں تھی۔ جب ان کے ساتھ کچھ معاملہ بنا، بت پرستوں پہ ان کے عقائد پر زد پڑنے پہ، اور ان کے عقائد پر زد اس طرح پڑی کہ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، بت گرد تھے، جب ان کے سامنے بت شکن ملا تو وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالے رکھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کے بندو، اللہ فرماتے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ ہم لوگ اللہ سے ہر وقت اس بات کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں پیارے مالک و خالق ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، میرے اللہ ہمیں اس سے بچائیے گا۔ لیکن ابراہیم وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں رب خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا امتحان لیا۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کا امتحان لینا یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ یہ ہے فَأَتَمَّهُمْ، اللہ کی طرف سے ان کو ڈگری ملی کہ ہاں یہ ابراہیم میرے سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ سارے امتحان، دنیا کی ساری زندگی بچپن سے آخر تک امتحانوں سے عبارت ہے،
ابتلا و آزمائش سے مزین ہے، لیکن ایک آزمائش جس کا تذکرہ ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے بھرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو جو اللہ کے سامنے رکھی تھی اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ یہی بات تھی کہ جوانی ساری کی ساری گزاری اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگتے ہوئے، نعمت عظمیٰ کے درخواست گزار بنتے ہوئے اس سے سوالی بن کے گزاری، اور جب بڑھاپا آ گیا اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ زندگی گزر گئی مانگتے ہوئے، جب دیا ہی دیا تو رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ نے اسی بیٹے کی قربانی مانگی۔ عزیزان گرامی، یہ بات کرتے وقت ہی انسان ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے۔ وہ ابراہیم جو اس کیفیت سے نہیں بلکہ بالفعل پریکٹیکلی اس سے گزرے ہیں، جب اس قربانی میں بھی، اس معاملے میں بھی، اس میں بھی اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب گزرے۔ اور قربانی کا قصہ یہ انتہائی لطف اندوز بھی ہے، ایمان فروز بھی ہے، جو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نے اس امتحان میں بھی کامیاب فرمایا تو پھر بہت سارے انعامات، اعزازات اور نوازشات سے ابراہیم علیہ السلام کو نواز دیا۔ ان نوازشات کی اگر ہم بات کریں تو پہلا انعام اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عقل و شعور سے نوازا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو رشد و ہدایت سے نوازا۔ دوسری بات رب فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ اللہ نے ان کو تین صفات دی، تینوں کی تینوں صفات ہی ایک معاشرتی انسان کے لیے جس نے معاشرے کو سدھارنا ہو اور بہترین اس نے معاملات کرنے ہو، اس شخص کے لیے تینوں خوبیاں انتہائی اہم ہے، اور یقین کیجئے ہم سب میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لحلیم اواہ منیب۔ پہلی صفت لحلیم، حلیم بولتے ہیں ایسی صفت کو، ایسی کیفیت کو جو جلد بازی کے متضاد ہو، جلد بازی کے الٹ ہو، کہ اللہ نے ان کو تحمل مزاجی دی تھی، طبیعت میں ٹھہراؤ دیا تھا، اور جب طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے تو پھر معاملہ فہمی وہ انسان بہت اچھے انداز سے سیکھ جاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اواہ، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ دوسری صفت اواہ، جس کا معنی ہے کثیر الدعاء ورقیق القلب، ایک شخص جو اس کا دل انتہائی نازک ہے، جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کی بات کی جاتی ہے اور اس کے ہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، رقیق القلب، وہ شخص انتہائی کمزور دل کا ہے، اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں۔ کثیر الدعاء، وہ شخص بہت زیادہ رب کے ساتھ تعلق داری نبھاتے ہوئے اس کے ساتھ اکثر ہم کلام رہتا ہے۔ تیسری صفت منیب، جس کا معنی ہے کثرت الانابہ والرجوع الی اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان انابت کرتا ہے اور رجوع الی اللہ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف انسان ہمیشہ ہی اپنی توجہ، اپنی تمام تر توجہ کا محور و مرکز اگر کسی کی ذات ہو تو وہ اللہ کی ذات ہو۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسان کے ظاہر اور باطن کو بالکل پولش کر دیتی ہے۔ یہ وہ ساری خوبیاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام میں پیدا کر رکھی تھی جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اکرام تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح تیسری خوبی جو اللہ نے ان کو انعام دیا، قلب سلیم، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ نے ان کو قلب سلیم سے نوازا۔ جو قلب سلیم اللہ کے پاس لے کے آئے گا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم میرے پاس جب آئیں گے تو قلب سلیم لے کے آئیں گے۔ قلب سلیم کا معنی کیا ہے؟ ان قلبہ خال من الشرک، وہ دل جو شرک سے بالکل خالی ہوتا ہے، اللہ نے اس کو قلب سلیم کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ
چوتھی خوبی جس کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس سے نوازا تھا، وہ آج کے دور میں معاشرتی دور میں معاشرتی انسان کو جو معاشرے کا ایک بہترین فرد بننے میں اور اس کے رہنما بننے میں جو سب سے کارگر ثابت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مہمان نوازی کی صفت سے نوازا تھا۔ هل اتاك حديث ضيف ابراہیم المکرمین۔ اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا وہ ان کی مہمان نوازی کا وہ مظہر جو اللہ نے سورہ ہود میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، ذرا برابر نہیں دیکھا، کچھ نہیں پوچھا، فوری جا کر کھانا بنوایا اور اس بچڑے کو بھنے ہوئے کو سامنے لا کے رکھا، نہیں دیکھا وہ کھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، طعام ما حضر، جو طعام اپنے پاس موجود تھا اس کو سامنے لا کے رکھ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ انداز مہمانی ہے، مہمان نوازی ہے کہ جس سے مہمان کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہیں ہوتی۔ طعام بحضر، جو ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق، طبیعتوں کے مطابق، سامنے والے کی کچھ نہ کچھ طبیعت کے مطابق آپ رکھیں، جو اس کو ضرورت ہوگی وہ لے گا، جو ضرورت نہیں وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کا بہترین مظہر جو پیش کیا اللہ کی توفیق کے ساتھ تھا، جو اللہ کی عنایت اور اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور عزیزان گرامی، پانچواں انعام اللہ کا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے ان کو قوت اور بصیرت عطا فرمائی۔ رب فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، انسان کو نور بصیرت مل جائے، وہ دیکھنے کی صلاحیت ہو جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، جو بصیرت والا انسان نہیں بلکہ صرف بصارت سے دیکھا جاتا ہے۔ بصارت سے دیکھا جانے والا انسان یا دیکھے جانے والی چیز، اس کے مقابلے میں وہ بات، وہ چیز جو بصیرت سے دیکھے جانے والی ہو، اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے بصیرت دی تھی، بصارت کے ساتھ بصیرت کی عنایت فرمائی تھی، اور اللہ نے قوت بھی دی تھی۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح چھٹا انعام ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی آل اولاد کو منتخب فرما لیا۔ ابراہیم علیہ السلام منتخب ہے، چنیدہ ہے، اللہ کے پسندیدہ ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو پسندیدگی اور بندگی کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ایسا ہے جو انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہے، جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بندگی اور پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور خلت ایسا درجہ ہے، اگر بہت سے درجوں میں محبت کو تقسیم کیا جائے تو اس میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ خلت کا ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اور یہ خلت کا درجہ ایسا مضبوط درجہ ہے جس درجے میں وہ محبت کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ لیول پایا جاتا ہے کہ دل میں کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ نے وہ محبت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے دے دی تھی۔ اور عزیزان گرامی، آج اللہ کی محبت کے دل میں آ جانا اور اس کے لیے اللہ کی محبت کو انسان اپنے دل میں محسوس کر لے، اتنا ہی اللہ کا انعام کافی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے محبت کا اعلیٰ ترین درجہ اس کو پست کر رکھا تھا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ ابو الانبیاء ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف 9 انبیاء ہیں جو ان کی اولاد سے نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کیا کریں، اور شاید کہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ یقیناً ہم نہیں کر سکتے۔ اصل ذکر میرے اللہ نے کیا،
وہ ذکر جو دیر پا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جب تک ایک بھی مسلمان اس دنیا کی میں موجود ہے، زمین کے سینے پر اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ضرور شریف پڑھتے چلے جائیں، اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہماری زبانوں کو خود بخود تر کر دیں گے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح اگر ابراہیم علیہ السلام ان کی کیفیات کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور میں ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور آپ بیت المعمور سے جو بیت اللہ کے اوپر ہے، فرشتوں کے وہ طواف کی اور عبادت کی جگہ ہے، بیت اللہ کے طرح فرشتوں کی جائے عبادت ہے، وہاں ٹیک لگائے ابراہیم بیٹھے ہیں، وہاں پہ اللہ کے گھر کی صحبت ملی، اللہ کے گھر کا سایہ ملا، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ سبب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے گھر سے محبت کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اس گھر میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے گھر کو اس کی بنیادوں سے اٹھاتے ہوئے باپ اور بیٹا دنیا کا عظیم ترین کام کرتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے جوڑی پھیلائے بیٹھے تھے، میرے اللہ اس نیکی کے کام کو قبول کیجئے گا، اے اللہ اس کو حبا منصورہ نہ بنا دیجئے گا، اے اللہ اس کو ضائع نہ کیجئے گا۔ مسجد سے محبت تھی، اور محبت ایسی محبت کہ جس کو بنیادوں سے اٹھا کر انتہائی خوبصورتی سے اس کو مکمل بھی کیا۔ اللہ نے اس کا دنیا میں بھی انعام دیا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اعلان دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کو تعمیر کروا دیا تو پھر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ فرماتے پیارے ابراہیم تھوڑی سی آواز دے کر تو دیکھے، بغیر کسی ظاہری وسائل کے پوری دنیا کے کونے کونے تک آپ کی آواز کو نہ پہنچاؤں تو پھر کہیے گا۔ اللہ نے اس کا بدلہ کر دیا مسجد سے محبت کرنے کا۔ آج دیکھیے لاکھوں حجاج مینا کی طرف دبا دبا ہے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے آخرت میں انعام کے دیا کہ بیت المعمور وہاں بھی اللہ نے اپنے گھر کا ساتھ دے رکھا ہے، اور جنت کے اعلیٰ بالا کھانے دے رکھے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے جنت کا راستہ براستہ مسجد ہے، مسجد سے محبت کیجئے، مسجد سے متعلقین کے متعلقات سے ہر چیز سے محبت رکھیے۔ واللہ العظیم اللہ کے گھروں سے محبت رکھنے والے اللہ ان کے گھروں کو کبھی بھی بے برکتی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، اللہ ان کے گھروں کو برکتوں سے بھریں گے، ان کی زندگیوں کو برکتوں سے بھر دیں گے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اسی جنت کے راستے سے، اسی مسجد کے راستے سے ان کو جنت کا راہی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت کو پڑھیں، اور ان کو جو اللہ نے خوبیاں عنایت فرمائی، ان کو جو اللہ نے انعامات اور اکرامات اور اس اعزازات سے نوازا، اللہ کرے ہم وہ کام کر سکے، اس لائن کو اختیار کر سکے، اس راستے کو اس کو چن سکے، اس کا انتخاب کر سکے کہ ہمیں اللہ انہیں راستے کا راہی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاضر ناصر ہو۔ السلام علیکم۔